ایک اللہ والے کی محبت میں اپنے گھروں سے ٹائم خرچ کر کے وقت نکال کر یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، تو ہم بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سماعت فرمائیں۔ جی بے شک۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ داد رس فریاد رس روشن زمین، شاہ ثقلین و شرافت دستگیر، ہے ذات پاک یا رب لائق حمد و ثنا تیری، بیاں شان کریمی ہو سکے بندے سے کیا تیری، کچھ ایسے رہنما بھیج کچھ اس درجہ عنایت کی، کہ جن کے دم سے روشن شمع ہے بزم طریقت کی، وہ میرے پیشوا ہے اس لیے یہ فرض ہے میرا، سلام ان پر میں بھیجوں تاکہ نازل ہو کرم تیرا، سلام حضرت ثقلین تم نور شجاعت ہو، بصیری چاند ہو مشعل بزم شرافت ہو، سلام آقا شرافت شاہ تم شاہ کرامت ہو، خدا شاہد میرا غواصر بحر طریقت ہو، تمہارا سلسلہ واللہ اس درجہ مقدس ہے، کہ جس کو دیکھی ہر ایک کی ہستی خدا رس ہے، بلبل سے بحر حال من نہ چھٹے گا، بلبل سے بحر حال نشے من نہ چھٹے گا، برق تپا کے خوف سے گلشن نہ چھٹے گا، ماحول گر اپنے موافق بھی نہیں، سرکار مگر آپ کا دامن نہ چھٹے گا، سرکار مگر آپ کا دامن نہ چھٹے گا۔ محترم حضرات، میں نے جو خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن پاک کی بہت ہی مشہور و معروف آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس کو کہ عنوان تقریر بنایا ہے، اس کا ترجمہ سننے سے پہلے سے بھی حضرات ایک مرتبہ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے پیارے آقا و مولا
مدینے کے تاجدار احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ نذرانہ پیش کریں. پڑھیں سبھی حضرات. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میرے بزرگ اور دوستو، اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ وہ کوئی اور ہوگا اپنا جو ایمان دے دے گا، وہ کوئی اور ہوگا اپنا جو ایمان دے دے گا. نبی کے چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا، نبی کے چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا. تلاوت کر کلام حق کی ہو جائے گا اندازہ، تلاوت کر کلام حق کی ہو جائے گا اندازہ. محمد کون ہے اس کا پتہ قرآن دے دے گا، محمد کون ہے اس کا پتہ قرآن دے دے گا. میرے بزرگ اور دوستو، یہ مہینہ جشن عید میلاد النبی کا مہینہ ہے، ماہ ربیع النور کا مہینہ ہے، یہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے. اور آج کا جو یہ پروگرام ہے، ہمارے دادا پیر حضور الشاہ مولانا شرافت علی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک کا یہ پروگرام چل رہا ہے. تو میرے بزرگ اور دوستو، آئیے میں آپ کے سامنے ایک درود پاک کی حدیث پاک آپ کے سامنے سناؤں اور اس کے بعد میں اپنی گفتگو کو شروع کروں. دیکھیے، جو بھی آتا ہے وہ کہتا ہے نبی پر درود پاک پڑھو. چاہے کوئی شاعر آئے وہ کہتا ہے نبی پر درود پاک پڑھو، کوئی تلاوت کرنے والا آئے تو وہ بھی کہتا ہے نبی پر درود پاک پڑھو. میرے بزرگ اور دوستو، کوئی تقریر کرنے والا آتا ہے وہ بھی کہتا ہے نبی پر درود پاک پڑھو. اللہ اکبر. کوئی امام آ جائے تو وہ بھی کہتے ہیں نبی پر درود پاک پڑھو. کوئی مؤذن آ جائے وہ بھی کہتے ہیں نبی پر درود پاک پڑھو. میرے بزرگ اور دوستو، نبی کا عاشق آ جائے وہ بھی کہتا ہے نبی پر درود پاک پڑھو. لیکن آؤ، آج میں آپ کو اس کی بارگاہ میں لے کر چلتا ہوں جو تمام انسانوں کا باپ ہے، جس کو کہ حضرت آدم کہتے ہیں. اللہ اکبر. میرے بزرگ اور دوستو، جو تمام انسانوں کے باپ ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، جو اس دنیا میں تمام انسانوں سے پہلے تشریف لے کر آئے، تمام پیغمبروں سے پہلے آئے، تمام انسانوں سے پہلے آئے. حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو نصیحت کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اے بیٹا، محمد کی ذات پر درود بھیجا کرو. حضرت شیس علیہ السلام نے عریضہ پیش کیا، اے بابا جان، یہ محمد کون ہے، ان پر درود پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو اب حضرت آدم کیا فرماتے ہیں، آپ لوگ توجہ کے ساتھ سنیں. حضرت آدم فرماتے ہیں، اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، اے میرے شہزادے، میں 300 سال تک یا 350 سال تک اس زمین پر روتا رہا اور تڑپتا رہا. میرا کوئی پرسان حال نہیں تھا، میری توبہ قبول نہیں ہوتی تھی، میری لغزش کی معافی کا پروانہ نہیں ملتا تھا. لیکن ایک دن مجھ کو خیال آیا کہ جب پروردگار عالم نے مجھ کو پیدا کیا تھا، میرے پتلے کو تیار کیا، اور پتلے کو تیار کرنے کے بعد جب میری روح کو اس کے اندر ڈالا اور جب سب سے پہلے میں نے اپنی آنکھوں کو کھول کر دیکھا تو عرش اعظم کا دیدار کیا، عرش اعظم کو دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ عرش اعظم کے ایک پائے پر تھا لا الہ الا اللہ، تو دوسری طرف تھا محمد رسول اللہ. بس میں سمجھ گیا یہ کوئی اللہ کا رسول ہے، یہ اللہ کا پیغمبر ہے. میں نے خدا کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، اے پروردگار، اسی محمد کے وسیلے سے میری توبہ کو قبول فرما لے. اے پروردگار، اسی محمد کے وسیلے سے میری لغزش کو معاف فرما دے. اے میرے بیٹے، 350 سال رونا کامیاب نہ ہوا جب محمد کا وسیلہ دیا. اللہ نے میری توبہ کو قبول فرما لیا، اللہ نے میری لغزش کو معاف فرما دیا. بات محبت میں اور آگے بڑھی. اللہ اکبر. حضرت شیس علیہ السلام نے عریضہ پیش کیا، اے بابا جان، آپ یہ بتائیے پھر آپ نے ان کو دیکھا کہاں تھا؟ اللہ اکبر. بات محبت میں بڑھی تو حضرت آدم فرماتے ہیں، تمام انسانوں کے باپ فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے، اے میرے شہزادے، تو دیکھنے کی بات کرتا ہے تو سن کہ جب یعنی کہ مجھ کو اللہ نے
پیدا کر دیا تو میری تمام اولاد کی روحیں دکھائی اور کہا اے آدم یہ تیری تمام اولاد کی روحیں ہیں جو قیامت تک پیدا ہوں گی. میں نے تمام روحوں کو دیکھا, آپ کی روح کو بھی آدم نے دیکھا, ان کی روح کو بھی دیکھا, حضرت کی روح کو بھی حضرت آدم نے دیکھا. لیکن حضرت آدم فرماتے ہیں میں نے ایک روح کو سب سے زیادہ چمکتا دیکھا, سب سے زیادہ نور والا دیکھا, سب سے زیادہ میں نے روشن دیکھا. اور اے بیٹے تو دیکھنے کی بات کرتا ہے تو سن کہ جب میں جنت کا داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ جنت کی چابی پر تھا محمد کا نام, جنت کے تالے پر تھا محمد کا نام, جنت کی کنجی پر تھا محمد کا نام, جنت کی چوکھٹ پر تھا محمد کا نام, جنت کے دروازے پر تھا محمد کا نام, جنت کے کواڑوں پر تھا محمد کا نام. اور جب جنت کے اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ جنت کے ستونوں پر تھا محمد کا نام, جنت کے درختوں پر تھا محمد کا نام, درختوں کی شاخوں پر تھا محمد کا نام, شاخوں کی پتوں پر تھا محمد کا نام, حوروں کی سینوں پر تھا محمد کا نام, غلمان کی جبینوں پر تھا محمد کا نام, جنت کی نہروں پر تھا محمد کا نام, جنت کے کونے کونے میں تھا محمد کا نام, پیالوں کی خول پر تھا محمد کا نام, اور حوض کوثر پر تھا محمد کا نام. اسی لیے تو کسی نے کیا خوب کہا ہے رحمت رسول پاک کی ہر شے پہ عام ہے, ہر گل میں ہر شجر میں محمد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد. سبحان اللہ, سبحان اللہ, رحمت رسول پاک سبحان اللہ. ہر شے پہ عام ہے, ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نام ہے. بے شک. میرے دوستو دنیا میں نہیں آئے لیکن ہر جگہ میرے نبی کا چرچا ہے. تو آج بھی نبی کے مستانے نبی کا ذکر کرتے ہیں. میرے بزرگ اور دوستو ہم بھی نبی کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں. اللہ اکبر. آج ہم جس کے یعنی کہ جس پاک ہستی کے, جس اللہ کے ولی کے, جس مقدس ہستی کے عرس میں آ جائے ہیں, اللہ اکبر, ان کا تو حال یہ تھا کہ اللہ کا ذکر کرتے تھے, صبح کو بھی کرتے تھے, شام کو بھی کرتے تھے. آج کسی خانقاہ سے کسی آستانے کی میں برائی کی نیت سے نہیں کہتا, کسی کو پہچان کے لیے اس کی ٹوپی پہنائی جاتی ہے, کسی کو پہچان کے لیے اس کو رومال دیا جاتا ہے, کسی کو پہچان کے لیے اس کو کوئی جملہ دیا جاتا ہے, کسی کو کچھ دیا جاتا ہے. لیکن یہ واحد خانقاہ ایسی ہے جس سے کہ نہ رومال دیا جاتا ہے, نہ امامہ دیا جاتا ہے, نہ کوئی جملہ دیا جاتا ہے. اگر جو اس خانقاہ سے جو بھی وابستہ ہے, اگر جو اس کو دیا جاتا ہے تو ذکر الہی دیا جاتا ہے, ذکر اللہ دیا جاتا ہے کہ بعد نماز کے تم اللہ کا ذکر کرتے رہنا اور ہمارا بھی تصور اپنے سینے میں بتائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پیرو مرشد, پیرو مرشد, آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین, آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین. سبحان اللہ, سبحان اللہ. زندہ باد, زندہ باد. اور میرے دوستو میں کہنا چاہتا ہوں بڑے دنوں سے مختار بھائی, جی, حسیب بھائی اور ہمارے عامل صاحب, یہ ہمارا سب پریوار ہے, سب آپ بھی ہمارے پریوار کے ہیں. بے شک. کیونکہ آج بھی یہاں پر چوک میں نظر آ رہے ہیں, کل قیامت کے دن بھی میاں حضور کے جھنڈے کے نیچے نظر آئے ہیں. بالکل, بے شک, بے ہے شک. یقین یا نہیں؟ ہے یقین؟ یقیناً. ہے. اللہ اور اس کے رسول کے نام پر ہاتھ اٹھاؤ. علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو ہاتھ محمد مصطفیٰ کی محبت میں اٹھ جائے گا اس کو فالی جیسا نہیں کرے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان میرے اللہ. دوستو ہم جس طرح سے آج یہاں پر خوش نظر آ رہے ہیں, کل قیامت کے دن بھی اسی طرح سے نظر آئیں گے. میں نے جس آیت کو عنوان تقریر بنایا ہے, اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اس آیت کا ترجمہ, اس کا مطلب, اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کا ترجمہ, اس کا مطلب, اس کے معنی یہ ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب سچوں کی بات کی جائے, مجھ سے پوچھا جائے کہ مولانا آپ, میں کہوں گا بھائی میں جھوٹ بولتا ہی نہیں. حسیب بھائی سے پوچھا جائے بولے حضرت میں بھی نہیں بولتا. عامل بھائی سے پوچھا جائے کہیں گے نہیں میں بھی نہیں بولتا. اور کسی حاجی سے اگر پوچھا جائے تو وہ تو یہ کہتا ہے کہ جب سے مدینہ سے کہیں وہی چھوڑا ہے, یہ نہیں کہتا کہ توبہ کر کے آئے ہو. ارے بھائی سرکار کو گواہ بنا کر ان کے روزے پر کھڑا ہوتا اور کہتا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان, آج تک جتنے بھی مجھ سے گناہ ہوئے ہیں
میں جھوٹ بولا ہوں، میں آپ کو گواہ بنا کر میں توبہ کر رہا ہوں، یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں میری توبہ کو قبول فرما لے۔ تو گیا تھا جھوٹا بن کر لیکن سچا بن کر لوٹ کے آتا۔ لیکن آؤ کسی سے بھی پوچھو وہ کہے گا میں سچ بولتا ہوں، میں کبھی جھوٹ بولتا ہی نہیں، اور اگر جو جھوٹے کو پکڑ لیا جائے تو وہ کہے گا میں تو ہمیشہ ہی سچ بولتا ہوں، کبھی جھوٹ بولتا ہی نہیں۔ لیکن سنو، میں ایک سچوں کی جماعت آپ تک پہنچاؤں، مچل کر بولیں سبحان اللہ۔ میری عادت ہے سبحان اللہ کہلانے کی، آپ لوگ محبت کے ساتھ کہتے رہیں، مچل کر اپنے دل کی گہرائیوں سے بولیں یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ اگر جو سچوں کی جماعت کو دیکھنا ہے تو غازی میاں حضور کو دیکھو، بے شک سبحان اللہ۔ سچوں کی جماعت کو دیکھنا ہے تو غازی میاں حضور کو دیکھو، سچوں کی جماعت کو دیکھنا ہے تو حضور ثقلین میاں کو دیکھو، سچوں کی جماعت کو دیکھنا ہے تو شرافت میاں کو دیکھو، سچوں کی جماعت کو دیکھنا ہے تو شاہ بشیر میاں کو دیکھو، سچوں کی جماعت کو دیکھنا ہے تو رامپور شریف کی سرزمین پر شاہ جمال اللہ کو دیکھو، سچوں کی جماعت کو دیکھنا ہے تو رامپور شریف کی سرزمین پر شاہ درگاہی کو دیکھو، سچوں کی جماعت کو دیکھنا ہے تو خواجہ عبدالرحیم چشتی کو دیکھو، سچوں کی جماعت کو دیکھنا ہے تو میرے بزرگ اور دوستو صدر اللہ فاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی کو دیکھو، سچوں کی جماعت کو دیکھنا ہے تو اللہ اکبر وارث پاک کو دیکھو، سچوں کی جماعت کو دیکھنا ہے تو شاہ مدار کو دیکھو، سچوں کی جماعت کو دیکھنا ہے تو صابر علاء الدین کو دیکھو، سچوں کی جماعت کو دیکھنا ہے تو نظام الدین محبوب الہی کو دیکھو، سچوں کی جماعت کو دیکھنا ہے تو نصر الدین چراغ دہلوی کو دیکھو، سچوں کی جماعت کو دیکھنا ہے تو میرے بزرگ اور دوستو اورنگزیب رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھو، سچوں کی جماعت کو دیکھنا ہے تو شاہ قطب الدین بختیار کاکی کو دیکھو، سچوں کی جماعت کو دیکھنا ہے تو ہند کے راجا ہم سب کے خواجہ غریب نواز کو دیکھو، سچوں کی جماعت کو دیکھنا ہے تو خواجہ عثمان ہارونی کو دیکھو، سچوں کی جماعت کو دیکھنا ہے تو غوث اعظم کو دیکھو، سچوں کی جماعت کو دیکھنا ہے تو غوث اعظم کی ماں کو دیکھو، سچوں کی جماعت کو دیکھنا ہے تو غوث اعظم کے باپ کو دیکھو، میرے بزرگ اور دوستو سچوں کی جماعت کو دیکھنا ہے تو حسن بصری کو دیکھو، سچوں کی جماعت کو دیکھنا ہے تو رابعہ بصری کو دیکھو، سچوں کی جماعت کو دیکھنا ہے تو سید حبیب عجبی کو دیکھو، سچوں کی جماعت کو دیکھنا ہے تو ابو الحسن خرقانی کو دیکھو، سچوں کی جماعت کو دیکھنا ہے تو امام جعفر کو دیکھو، سچوں کی جماعت کو دیکھنا ہے تو امام باقر کو دیکھو، سچوں کی جماعت کو دیکھنا ہے امام زین العابدین کو دیکھو، سچوں کی جماعت کو دیکھنا ہے معصوم علی اصغر کو دیکھو، سچوں کی جماعت کو دیکھنا ہے نوجوان علی اکبر کو دیکھو، سچوں کی جماعت کو دیکھنا ہے حضرت عباس علمدار کو دیکھو، سچوں کی جماعت کو دیکھنا ہے تو میرے بزرگ اور دوستو اللہ اکبر حضرت شہروانوں کو دیکھو، سچوں کی جماعت کو دیکھنا ہے تو حضرت حر کو دیکھو، سچوں کی جماعت کو دیکھنا ہے تو حضرت عبداللہ بن کلبی کو دیکھو، سچوں کی جماعت کو دیکھنا ہے تو میرے بزرگ اور دوستو حضرت زینب کو دیکھو، سچوں کی جماعت کو دیکھنا ہے تو اللہ اکبر سلطان کربلا امام حسین کو دیکھو، سچوں کی جماعت کو دیکھنا ہے امام حسن کو دیکھو، سچوں کی جماعت کو دیکھنا ہے فاطمہ الزہرا کو دیکھو، سچوں کی جماعت کو دیکھنا ہے حضرت رقیہ کو دیکھو، سچوں کی جماعت کو دیکھنا ہے حضرت ام کلثوم کو دیکھو، سچوں کی جماعت کو دیکھنا ہے حضرت زینب کو دیکھو، سچوں کی جماعت کو دیکھنا ہے حضرت عائشہ صدیقہ کو دیکھو، سچوں کی جماعت کو دیکھنا ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو دیکھو، سچوں کی جماعت کو دیکھنا ہے حضرت بلال کو دیکھو، سچوں کی جماعت کو دیکھنا ہے حضرت انس کو دیکھو، سچوں کی جماعت کو دیکھنا ہے حضرت اسد کو دیکھو، سچوں کی جماعت کو دیکھنا ہے تو میرے بزرگ اور دوستو حضرت مولا علی کو دیکھو، سچوں کی جماعت کو دیکھنا ہے حضرت عثمان غنی کو دیکھو، سچوں کی جماعت کو دیکھنا ہے حضرت عمر فاروق اعظم کو دیکھو، سچوں کی جماعت کو دیکھنا ہے صدیق اکبر کو دیکھو، سچوں کی جماعت کو دیکھنا ہے عیسیٰ روح اللہ کو دیکھو، سچوں کی جماعت کو دیکھنا ہے موسیٰ کلیم اللہ کو دیکھو، سچوں کی جماعت کو دیکھنا ہے حضرت یونس کو دیکھو، سچوں کی جماعت کو دیکھنا ہے حضرت یوسف کو دیکھو، سچوں کی جماعت کو دیکھنا ہے حضرت یعقوب کو دیکھو، سچوں کی جماعت کو دیکھنا ہے حضرت اسحاق کو دیکھو، سچوں کی جماعت کو دیکھنا ہے حضرت اسماعیل کو دیکھو، سچوں کی جماعت کو دیکھنا ہے حضرت ابراہیم کو دیکھو، سچوں کی جماعت کو دیکھنا ہے حضرت سلیمان کو دیکھو، سچوں کی جماعت کو دیکھنا ہے حضرت داؤد کو دیکھو، سچوں کی جماعت کو دیکھنا ہے حضرت نوح کو دیکھو، سچوں کی جماعت کو دیکھنا ہے حضرت شیس کو دیکھو، سچوں کی جماعت کو دیکھنا ہے حضرت آدم کو دیکھو، سچوں کی جماعت کو دیکھنا ہے حضرت جبرائیل کو دیکھو، سچوں کی جماعت کو دیکھنا ہے حضرت میکائیل کو دیکھو، سچوں کی جماعت کو دیکھنا ہے حضرت اسرافیل کو دیکھو، اور جو پوری کائنات کے سچوں کا سردار ہے اگر جو اس کو دیکھنا ہے تو آمنہ کے لال کو دیکھو، مدینے کے تاجدار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ وہ کوئی اور ہوگا اپنا جو ایمان دے دے گا، وہ کوئی اور ہوگا اپنا جو ایمان دے دے گا، نبی کے چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا، بے شک بے شک بے شک۔ تلاوت کر کلام حق کی ہو جائے گا اندازہ، محمد کون ہے اس کا پتہ قرآن دے دے گا۔ سبحان اللہ ایک بات اور بتاتا چلا جاؤں، پیر بہت پھر رہے ہیں آج کل، اللہ رحم فرمائے۔ ہاں میرے دوست
کیا بات ہے، مچل کر کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ. پیر و مرشد، پیر و مرشد، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے دوستو، اس لیے اپنے ایمان کو اور اپنے عقیدے کو بچانا ہے اور سچوں کے ساتھ ہو جانا ہے. آئیے آج ہم جن کے عرس میں شریک ہوئے ہیں ان کا ذکر کیا جائے. میرے دوستو، ان کی زندگی کا جو مطالعہ کیا جائے، ان کی سیرت کو پڑھا جائے. اللہ اکبر. ان کا ہر قدم سنت کے مطابق اٹھتا تھا، ان کا ہر قدم سنت کے مطابق، نبی کے طریقے کے مطابق. کون؟ مولانا شاہ شرافت علی میاں رحمت اللہ علیہ، جن کی نگاہ نے حضور ثقلین میاں کو پوری دنیا میں چھا دیا. اللہ اکبر. وہ شرافت علی مولانا، اللہ اکبر. میرے بزرگ اور دوستو، ان کی شان وہ ہے اور ان کے پیر کی شان وہ ہے کہ حضرت شاہ بشیر میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کی میں نے کرامت کو پڑھا ہے. اللہ اکبر. کہ جب شاہ بشیر میاں اپنی گلی سے گزرا کرتے تھے، اپنی گلی سے نکلا کرتے تھے، تو ان کی گلی میں جانور بھی رہا کرتے تھے، چرندے بھی رہتے تھے، پرندے بھی رہتے تھے. اور آپ کے لنگر کا یہ عالم تھا کہ فاتحہ کے بعد سب سے پہلے یعنی کہ چھت پر پرندوں کو لے جا کر ڈالا جاتا تھا تاکہ کوئی پرندہ بھی ہمارے آستانے پر بھوکا نہ رہ جائے. اللہ اکبر. اور انہی کے گلی میں کچھ کتے بھی رہا کرتے تھے، ان کے بھی کھانے کا انتظام کیا جاتا تھا. یہ اللہ والوں کی شان ہوا کرتی تھی. اللہ اکبر. لیکن میرے بزرگ اور دوستو، حضور شاہ بشیر میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کا جب اپنی گلی سے گزر ہوا کرتا تھا اور جب نکل کے جایا کرتے تھے تو یہ شان ہوا کرتی تھی کہ جو کتے وہاں پر پڑے رہتے تھے وہ دم ہلاتے تھے اور سر جھکا کر آپ کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا کرتے تھے. اللہ اکبر. اور میرے بزرگ اور دوستو، جب شاہ بشیر میاں پلٹ کر ان سے فرماتے تھے جاؤ وہیں پر بیٹھ جاؤ، تو فوراً واپس آ جاتے تھے. لیکن ایک بات اور تھی کہ اس گلی میں، شاہ بشیر میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کی گلی میں، اگر جو کوئی بغیر ٹوپی کے گزرتا تھا تو اس کتے اس کو چھوڑتے نہیں تھے، اور جو ٹوپی پہن کے گزرتا تھا اس سے بولتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی جانوروں کی یہ صلاحیت. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. یہ شان ہے یار کہ اگر جو ان کی گلی میں کتا بھی بیٹھ جائے تو سمجھ لو کہ اس کو بھی صلاحیت آ جائے، بے شک. اس کو بھی عقل آ جائے. آج میرے دوستو، ہم آج انہی گلیوں میں گھوم رہے ہیں، انہی کی آستانے پر گھوم رہے ہیں، اور انہی کے خلیفہ حضور الشاہ مولانا شرافت علی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کی وہ شان ہے جس کا کہ کوئی جواب نہیں. میرے بزرگ اور دوستو، آپ کی بہت ساری کراماتیں ہیں. کہیں آپ کی دعا سے اللہ نے مردوں کو بھی زندگی عطا کی ہے. ہم نے کتاب میں پڑھا شرافت الاولیاء میں، اور کہیں پر میرے دوستو آج بھی آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ بھوکا آتا ہے پیٹ بھر کر چلا جاتا ہے، ننگا آتا ہے کپڑے پہن کر چلا جاتا ہے. جو جس ضرورت سے آتا ہے اللہ اس ولی کے صدقے میں اس کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے. لیکن آؤ میں آپ کو بتاؤں، حضور مفتی اعظم ہند کے داماد مولانا ساجد علی خان آپ سے ملاقات کے لیے تشریف لے کر آئے. اللہ اکبر. اور جب تشریف لے کر آئے تو شاہ مولانا شرافت علی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ چھت کے اوپر ہیں. لنگر کھانے کا انتظام سب آپ کی ذمہ داری چل رہی ہے. لنگر کھانے کا انتظام حضور شرافت میاں رحمت اللہ تعالی علیہ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. میرے بزرگ اور دوستو، ایک خادم گئے اور جا کر کہا حضرت یعنی کہ آپ یعنی کہ لنگر کھانے کے لیے کچھ پیسے دے دیجئے گا، کوئی چیز لانی ہے، کوئی سامان لانا ہے. تو حضور شرافت میاں رحمت اللہ تعالی علیہ نے میرے دوستو اپنی جیب سے پیسے نکالے اور اس خادم کو عطا کر دیے اور کہا لو جاؤ اپنی ضرورت کو پورا کر لو اور اس سامان لے آؤ. تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرے خادم آئے اور آنے کے بعد میرے بزرگ اور دوستو ان دوسرے خادم نے بھی عریضہ پیش کیا، سرکار مجھ کو لنگر کھانے کے لیے کچھ چیز لانی ہے، کوئی سامان لانا ہے، ذرا پیسے دے دیجئے گا. حضور شرافت میاں رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس جیب میں ہاتھ ڈالا تو میرے دوستو پھر دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا، ان کو عطا فرما دیا اور دونوں جیبوں کو جھاڑ کر ان کے سامنے کہہ دیا اب ہماری جیب میں کچھ نہیں ہے، اب تم مت آنا. اللہ اکبر. صرف ان سے کہا کہ تم مت آنا، لیکن اللہ اکبر اللہ کے ولی کی شان دیکھو. تھوڑی دیر کے بعد تیسرے خادم آئے اور انہوں نے آ کر کہا حضرت لنگر کھانے کے لیے کچھ سامان لانا ہے، ذرا پیسے دے دیجئے گا. مولانا ساجد ان تینوں باتوں کو دیکھ رہے ہیں، مولانا ساجد علی خان ان تینوں باتوں کو دیکھ رہے ہیں کہ پہلا خادم آیا تو اس کو بھی پیسے عطا کر دیے، لیکن جب دوسرا آیا تو جیبیں الٹی کر کے دکھا دی کہ اب میرے پاس کچھ نہیں ہے. اب تیسرا خادم آیا تو اس کو کہاں سے دیں گے، لیکن جو خالی جیبیں تھیں
تھی, حضور شرافت میاں رحمت اللہ تعالی علیہ نے انہی میں ہاتھ ڈالا اور اس کی ضرورت کے مطابق اس کو بھی عطا فرما دیا. مولانا ساجد علی خان نے ہاتھ کو پکڑ لیا اور کہا, اے مولانا شرافت علی میاں, ان جیبوں کو ہمارے بھی لگا دیجئے. تو حضور شرافت میاں رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا, یہ جیبیں ہم نے لگائی بلکہ اللہ نے لگائی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تصرفات اولیاء کرام, تصرفات اولیاء کرام. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے دوستو, حضور شرافت میاں رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ یہ جیب ہم نے نہیں لگائی بلکہ اللہ نے لگائی ہے. قسم کھا کر میں کہتا ہوں, اللہ کی قسم کھا کر بتاؤ میرے دوستو, کہ جس کے جیب اللہ لگا دے اس کا خزانہ ختم ہو سکتا ہے, کبھی نہیں ہو سکتا. قیامت آ سکتی ہے لیکن خزانہ ختم نہیں ہو سکتا. ایک زمانہ ہو گیا, اس لنگر چل رہا ہے اور شرافت میاں نے یہ کہہ دیا ہے یہ جیبیں ہماری لگائی ہوئی نہیں بلکہ اللہ کی لگائی ہوئی ہے. تو جب حضور ثقلین میاں کا زمانہ ہے تب بھی بھوکے کھا رہے ہیں. آج غازی میاں حضور کا زمانہ ہے تب بھی بھوکے کھا رہے ہیں. تو یہ جیب آج وہ لگتی حضور ثقلین میاں کے پاس پہنچی اور حضور ثقلین میاں نے اب اللہ کے حکم سے غازی میاں کے دربار میں لگا دیا. میرے دوستو, انشاءاللہ العزیز اس جیب میں کل نہ کمی آئی تھی اور نہ قیامت تک آئے گی. بس بھوکے آتے رہو اور کھانا کھاتے رہو. میرے بزرگ اور دوستو, یہ شان ہے ہمارے دادا پیر رحمت اللہ تعالی علیہ کی, لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے پیر و مرشد کی کرامت کا ذکر کرتا چلا جاؤں. اللہ اکبر. ہمارے مراد آباد کی سرزمین پر ایک سرسما دوراہا ہے جو کہ بہت چھوٹی سی بستی تھی پہلے, اب تو کافی بڑی بستی ہو گئی ہے. وہاں پر بھی ایک اللہ والے کا مزار پاک ہے جس کو کہ خواجہ عبدالرحیم چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں. ہم ان کے زمانے میں پڑھا کرتے تھے, میں نے ان کا زمانہ دیکھا ہے. اللہ اکبر. میرے بزرگ اور دوستو, میرے تمہارے آقا حضور صاحب مولانا ثقلین میاں رحمت اللہ تعالی علیہ یعنی کہ جوانی کا عالم ہے. اللہ اکبر. ان کے ایک مرید رہا کرتے تھے. ہم تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے, وہاں پر پڑھا کرتے تھے, اسی آستانے پر تعلیم حاصل کیا کرتے تھے. لیکن ایک ماسٹر صاحب تھے جو حضور ثقلین میاں کے مرید تھے. میاں حضور کا گزر جب بھوجپور کی طرف کو ہو رہا تھا تو ان ماسٹر صاحب نے گزارش کی, یار میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میاں حضور کو روک کر میں بھی اپنے دکان پر اپنے مکان پر فاتحہ خوانی کرا دوں, میں بھی سرکار کا قدم اپنی دکان میں رکھوا دوں تو بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ اکبر. جب میاں حضور سے ملاقات کی تو اللہ کے ولی کسی کا دل نہیں توڑا کرتے. میرے دوستو, آپ نے دیکھا ہوگا کہ صبح کو بھی میاں ملتے ہیں, شام کو بھی ملتے ہیں, دوپہر کو بھی ملتے ہیں. ایک مرتبہ میں ملنے کے لیے سنبھل سے آیا, ایک میرے شمشاد بھائی میرے ساتھ میں تھے. اللہ اکبر. میاں حضور سے میں ملاقات کے لیے ان کو لے کر آیا, بلکہ انہوں نے خود تمنا کی کہ مجھے اللہ کے ولی سے ملواؤ, اور میں نے حضور ثقلین میاں کا بڑا نام سنا ہے, حضرت مجھ کو لے کر چلیے. مجھ کو یہ بات یاد آ گئی تو دیکھو پیار دیکھو اور محبت دیکھو کہ میں نے جا کر دیکھا تو کیا دیکھا کہ آستانہ مبارک میں حضور ثقلین میاں رحمت اللہ تعالی علیہ چارپائی پر لیٹ رہے ہیں, اور ایک خادم نے کہا کہ میاں حضور کو بڑا بخار آ رہا ہے. اللہ اکبر. میرے بزرگ اور دوستو, تو میں نے کہا کوئی بات نہیں, میں دور سے دیدار کر لوں گا اور میں سلام کر لوں گا. اللہ اکبر. میں جیسے ہی پاس میں آیا اور آنے کے بعد جب میاں حضور نے نظر گھما کر دیکھا تو پیار بھری نظروں سے جب دیکھا تو کہا مولانا کیوں آئے ہو؟ کہا حضور ملاقات کے لیے آیا ہوں, اور میں نہیں آیا بلکہ یہ شمشاد بھائی بھی آئے ہیں, یہ بھی ملنا چاہتے ہیں, ان کی کوئی ضرورت ہے, یہ پریشان ہے, یہ ان کے اوپر کچھ الزام لگ چکے ہیں, اس کے لیے دعائیں کرانے کے لیے آئے ہیں. اللہ اکبر. میاں حضور کا جب میں نے ہاتھ پکڑ کر دیکھا تو بخار پہ جھلس رہے ہیں, آپ کو بڑی تیز بخار ہے, لیکن میاں حضور کی محبت دیکھو کہ اٹھ کر بیٹھ گئے, اور میں نے کہا حضور یہیں پر آپ آرام کریں, آپ یہیں پر لے رہے, تو کہا نہیں آپ اتنی دور سے چل کر آئے ہو تو کہ میں اپنی چارپائی سے اٹھ کر یہاں نہیں بیٹھ سکتا. یہ محبت ہوا کرتی ہے پیروں کی, یہ محبت ہوا کرتی ہے اللہ والوں کی. میرے بزرگ اور دوستو, جس کام سے وہ شمشاد بھائی آئے انہوں نے اپنی پوری واردات کو بتایا, اپنی بات کو بتایا, اور میرے پیر نے مسکرا کر کہا اللہ مالک ہے, اللہ مالک ہے. آج تک وہ شمشاد بھائی اللہ کی حفاظت میں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ محبت ہے. اور ایک کرامت اور بتاؤں, آج جتنے بھی مرید بیٹھے ہیں سرکار کے یہاں پر, وہ چاہے کہیں سے بھی آئے ہوں, وہ چاہے ادنا ہو یا اعلیٰ ہو, آج ایک بھی مرید ہاتھ اٹھا کر یہ بتائے کہ مجھ سے کم پیار کرتے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جس سے بھی پوچھو گے یہ بھی کرامت بہت بڑی کرامت ہے. ہزاروں لاکھوں کو ایک ہی نظر سے دیکھنا,
جس سے بھی دیوانے سے پوچھو گے کہ بتا حضور ثقلین میاں کو تو نے کیسا پایا، تو وہ یہی کہتا ہوا نظر آئے گا کہ سب سے زیادہ محبت مجھ سے کرتے تھے، بے شک بے شک، سب سے زیادہ پیار مجھ سے کرتے تھے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں نگاہ شاہ ثقلین میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ شاہ ثقلین میں وہ تاثیر دیکھی اور بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ دوستو آؤ ذہن وہیں لے کر جاؤ، سرسمہ دوراہے کی سرزمین پر جب اجازت مل گئی میاں حضور کی جانب سے تو ماٹ صاحب نے تیاری کر دی، اور تیاری جب شروع کی تو تیاری ایسی تیاری تھی کہ سادی اور جو سرسمہ دوراہے پر ایک اللہ کا ولی ہے جس کو خواجہ عبدالرحیم چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، ان کے پاس پہنچے اور جا کر کہا حضرت ہمارے ہاں حضور ثقلین میاں بریلی شریف سے تشریف لا رہے ہیں، آپ بھی تشریف لائیے، آپ کی بھی دعوت ہے، آپ فاتحہ میں شرکت فرمائیں۔ اللہ اس اللہ والے نے بھی کہہ دیا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، جب وہ آ جائیں تو ہم کو بلا لینا، کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ نہیں کہا کہ میں بیٹھا ہوں تو ان کی کیا ضرورت ہے، لیکن ایک اللہ والا دوسرے اللہ والے کو جانتا ہے، یہ نفرت نہیں کرتے، یہ محبت کرتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے جب وہ آ جائیں تو بلا لینا۔ میاں حضور کی گاڑی پہنچی، فاتح بالکل تیار ہے، بس ماٹ صاحب کو وہی بات یاد آئی کہ یار حضرت کو بلا لاؤں، خواجہ عبدالرحیم چشتی کو بلا لاؤں، لیکن وہ بھی کوئی کم پائے کا بزرگ نہیں، سرسمہ دوراہے کی جو مسجد ان کی بن رہی تھی اس میں تلاش کیا، جو آپ کا گنبد بن رہا تھا وہاں پر تلاش کیا، سرسمہ دوراہے کا کونا کونا چھان لیا، لیکن وہ اللہ والا کہیں نہیں ملا۔ جب بہت دیر ہو گئی ماٹ صاحب پسینے میں سر بسر ہیں کہ یار کہاں چلے گئے، ابھی تو تھوڑی دیر پہلے یہیں پر تھے، اقا پی رہے تھے، اب کہاں چلے گئے، مل نہیں رہے۔ میاں حضور مسکرائے، کہہ دو سبحان اللہ۔ میاں حضور مسکرائے اور مسکرا کر کہا کیا بات ہے، فاتحہ کی اجازت کیوں نہیں دیتے، فاتحہ کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ کہا حضور اجازت تو ہے، لیکن ایک یہ ہمارے دوراہے پر ایک بھولے شاہ بابا ہیں، ان کو بھولے شاہ بابا بھی کہتے ہیں، گودلی شاہ بابا بھی کہتے ہیں ان کو، ہم نے ان سے دعوت کے لیے کہہ دیا تھا تو انہوں نے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ جب میاں حضور آ جائیں تو ہم کو بھی بلا لینا۔ اب میں نے ان کو تلاش کیا تو وہ مل نہیں پائے، کہیں نہیں ملے، سب چھان دیا، کہیں نہیں ملے۔ میاں حضور نے یہ نہیں کہا کہ چلو کوئی بات نہیں ہے، میاں حضور نے اپنی آنکھوں کو بند کیا، مچل کر کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میاں حضور نے اپنی آنکھوں کو بند کیا اور بند کرنے کے بعد 1 منٹ کے بعد آنکھیں کھولی اور فرمایا تم کو نہیں ملیں گے، سبحان کہہ دو اللہ یار سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، تم کو نہیں ملیں گے، نہیں ملیں گے۔ ہم آنکھیں بند کرتے ہیں سامنے کا کھانا دکھائی نہیں دیتا، ہم آنکھیں بند کرتے ہیں ہم کو سامنے کا کھانا دکھائی نہیں دیتا، اور ثقلین میاں اپنی آنکھوں کو بند کریں عرش اعظم کو دیکھتے ہیں، ثقلین میاں اپنی آنکھوں کو بند کریں بیت الصلاح کو دیکھتے ہیں۔ اسی لیے تو کسی نے کیا خوب کہا ہے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میاں حضور، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ میاں حضور نے فرمایا نہیں آپ کو نہیں ملیں گے، فاتحہ کی اجازت دو۔ فاتحہ ہوئی، المختصر یہ ہے کہ جب فاتحہ کرنے کے بعد میاں حضور کی گاڑی بھوجپور شریف چلی گئی اور تھوڑی دیر کے بعد جا کے دیکھا تو وہی عبدالرحیم وہیں بیٹھے، کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ان سے پوچھا ماٹ صاحب نے حضرت آپ کہاں چلے گئے تھے، تو کیا جملہ تھا یار حضرت کا، قربان جاؤ اس جملے پر غور و فکر کرو۔ تو حضرت نے کیا فرمایا، خواجہ عبدالرحیم چشتی نے کیا فرمایا، اپنی شان اس کی بڑی نہیں ہوتی جو اپنی زبان سے تعریف کریں، بلکہ اس کی شان بڑی ہوتی ہے جو دوسرے تعریف کریں۔ بے شک بے شک۔ تو خواجہ عبدالرحیم چشتی نے کیا کہا، خواجہ عبدالرحیم چشتی نے کہا وہ بہت بڑے ولی ہیں، وہ بہت بڑے اللہ والے ہیں، مجھے ان کے سامنے جاتے ہوئے شرم لگ رہی تھی اس لیے میں پردے میں ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے اسی در سے وابستہ رہو، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ کسی پیر کو چھیڑو مت اور دوسرے، یعنی کہ اپنے پیر کو چھوڑو مت اور دوسرے کو چھیڑو مت۔
اللہ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ پھر کبھی ٹائم ملے گا، اور ہم تو چاہتے ہیں کہ میاں حضور اپنی خدمت میں جیسے ہم سے خدمت لے رہے ہیں اس سے بھی زیادہ اور خدمت لیں. اللہ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبھی حضرات ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. ایک مرتبہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. یہ تھے جناب محترم مولانا علامہ شفاعت اللہ صاحب مراد آبادی، جو بڑے ہی ایمان افروز تقریر سے ہمیں آپ کو محظوظ کر رہے تھے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سب کو ان کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. یقیناً ولایت دکھاوے کی چیز نہیں ہوتی، بلکہ ولایت چھپانے کی چیز ہوتی ہے. پیر و مرشد نے آپ نے سب نے ہی دیکھا ہے کہ جس قدر ان کے اندر سادگی تھی اور جس قدر ان کے اندر کسر نفسی تھی، وہ دیکھنے جیسی تھی. میں نے یہ بھی ان کی زبان مبارک سے سنا، میں نے پیر و مرشد کی زبان مبارک سے یہ بھی سنا کہ آپ لوگ جو یہاں آتے ہو نا، ہماری وجہ سے نہیں آتے، بلکہ ان کی وجہ سے آتے ہو جو یہ مزار کے اندر آرام کر رہے ہیں. شرافت میاں کی وجہ سے آتے ہو، میری وجہ سے نہیں آتے ہو. مجھے تو معلوم ہے اپنی حقیقت. آپ اندازہ تو لگائیے ان کی سادگی اور ان کی انکساری کا، کہ کبھی بھی انہوں نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ ہم کچھ ہیں یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ مرتبہ دیا ہوا ہے. بلکہ یہاں پر ایک واقعہ یاد آ گیا، وہ میں ایک منٹ لوں گا آپ سے. ایک بار آکاش واری بریلی سے ایک ٹیم آئی تھی اور انہوں نے آ کے کہا کہ حضور آپ کا انٹرویو چاہیے. تو آپ نے جواب دیا، ارے انٹرویو پڑھے لکھوں سے لیا جاتا ہے، جاؤ منتخب احمد سے لے لینا، ان سے انٹرویو کر لینا. انہوں نے کہا نہیں حضور انٹرویو تو آپ کا ہی چاہیے. تو آپ نے فرمایا پوچھو کیا پوچھ رہے ہو. تو جو سب سے پہلا سوال تھا وہ یہ تھا کہ آپ کے اندر ایسی کون سی خاصیت تھی کہ آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو خلافت عطا فرمائی. تو کیا جواب دیا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، قربان جاؤں. فرمایا کہ میرے اندر کوئی خاصیت نہیں تھی، شاید اسی لیے انہوں نے خلافت دی کہ ہو سکتا ہے کوئی خاصیت پیدا ہو جائے. تو یہ انکساری، یہ کسر نفسی، اور یہ ولیوں کے ہی اندر دیکھنے کو ملتی ہے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. آئیے انشاءاللہ اسی طرح کی باتیں اور بھی آگے ہوتی رہیں گی. بڑی ہی سنجیدگی کے ساتھ آپ لوگ سماج